رحمتُ للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمتُ للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔ میرے نزدیک آتا ہے، میرا قرب پاتا ہے۔ کس چیز کے ذریعے پاتا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب چیز جو بندے کو میرے قریب کرتی ہے، سب سے زیادہ مجھے محبوب چیز، مجھے پیاری چیز جو میرے بندے کو میرے قریب کرتی ہے، وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے۔ فرائض کی پابندی کرنا، فرائض کی۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فرائض کی پابندی۔ فرض نماز ہے تو فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، فرض زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ ہر وہ چیز جو میں نے فرض کی ہے یا اس نے اپنے اوپر خود فرض کی ہے، یا اس نے اپنے اوپر اگر میں نے کسی کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں اتنے روپے تنخواہ کے بدلے میں تجھے یہ کام کر کے دوں گا، تو کیا اتنے گھنٹے مجھے مخلص ہو کے ڈیوٹی کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ فرض کس نے کیا؟ یہ میں نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہے، اور میں اس کے پیسے وصول کر رہا ہوں، اور اگر اس ڈیوٹی میں خیانت کرتا ہوں تو میں اپنے فرض کے اندر کوتاہی برتتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہوں، ٹائم ادھر ادھر گزار دیتا ہوں، جان بوجھ کے سائڈ پہ ہوتا ہوں۔ میں ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں کہ تم اتنے روپے مجھے دے گا منتھلی، میں تیرا یہ کام اتنے گھنٹے کروں گا، اور اگر اس کام میں خیانت کرتا ہوں تو میں فرائض کے اندر کوتاہی برتتا ہوں۔ اور ایک شخص اگر اللہ سے ڈر کے اپنے 8 گھنٹوں کو یا 10 گھنٹوں کو یا 12 گھنٹوں کو میرے رب نے، چونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے یہ ایگریمنٹ کیا اس مسلمان بندے سے کہ میں نے اتنے روپے اتنے ریالوں کے بدلے میں تجھے اتنے گھنٹے کام کر کے دینا ہے، یہ اتنا مال تیار کر کے دینا ہے، یہ کام کر کے دکھانا ہے، تو پھر مجھے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک شخص اپنے کام میں 4 گھنٹے ڈنڈی مارتا ہے اور رات کو وہ 11 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ کا قرب ملے گا اس کو؟ جی نماز کا آگے پیچھے کی سنتے، ذکر، تہجد، اشراق، چاشت کی نماز سب کچھ کرتا ہے، لیکن کام میں فرائض میں خیانت کرتا ہے۔ رات کو 11 رکعت اگر وہ نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا قرب ملے گا؟ اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قریب ہونے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے، میرے نزدیک ہونے کے لیے مجھے سب سے زیادہ محبوب کی کوئی چیز ہے، سب سے پیاری چیز جس سے میرا قرب آدمی پا سکتا ہے، وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے۔ فرائض کی پابندی کرنا، یہ تو قرب کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل میرا بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادت کے ذریعے، نفلی حج کے ذریعے، نفلی روزے کے ذریعے، نفلی سنتوں کے ذریعے، نفلی نماز کے ذریعے، نفلی صدقے کے ذریعے، نفلی خیرات کے ذریعے، نفلی جو کام فرض نہیں اس کے اوپر زائد کام کرتا ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے مزید زیادہ ڈیوٹی کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو آدمی مسلسل اوور ٹائم لگاتا ہے ہمارا قرب پانے کے لیے، ہمارے قریب ہونے کے لیے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میرے اتنا قریب آتا ہے کہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں اللہ کا قرب کس سے ملے گا؟ فرائض کی پابندی سے۔ اللہ کا پیار کس سے ملے گا؟ نوافل کی پابندی سے۔ قرب فرائض کی پابندی سے، پیار نوافل کی پابندی سے۔ حتیٰ اذا احببتہ، جب اس کے مسلسل نفلی عبادت کرنے سے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اذا احببتہ، جب میں اس سے پیار کرتا ہوں، کنت سمع الذی یسمع بہ، تو پھر میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان کے ذریعے وہ سنتا ہے، پھر اس کا کان میرے تابع ہوتا ہے، اس کا کان میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، اس کے کان پہ جب بھی کوئی بات آئے گی وہی بات آئے گی جس سے میں راضی ہو جاؤں گا
کبھی اس کے کان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں اترے گی جس سے رب کی ناراضگی ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، جو نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب آ گیا اور میرا پیار پا لیا اور میری محبت جس نے حاصل کر لی، اس کا کان بھی میرے تابع، اس کی آنکھ بھی میرے۔ پھر اس آنکھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ رات 3 گھنٹے ننگی فلم بیٹھ کے ناچ دیکھے۔ پھر اس کان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کسی ناچتی عورت کا ڈانس اور اس کا منہ سے بولا ہوا گانا سنے۔ پھر اس کان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی غیبتیں سنے۔ پھر اس کی آنکھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ فوش فلمیں دیکھے۔ پھر اس کی آنکھ سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ننگی عورتوں والی اور ننگے منہ عورتوں والے سیریل دیکھے۔ پھر اس کی آنکھ بھی میرے تابع، پھر اس کا کان بھی میرے تابع۔ پھر اس کی آنکھ بھی جھک جاتی ہے، بے پردہ عورت کو دیکھ کے اس کی آنکھ جھک جاتی ہے، وہ اپنا منہ سائڈ پہ کر دیتا ہے، وہ اپنا کان سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا وہ ہاتھ بنتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے پھر اس ہاتھ سے کبھی رشوت وصول نہ دے گا نہ لے گا، اس ہاتھ سے کبھی اوور ٹائم بھی زیادہ نہیں لے گا۔ ہاتھ اس کا میرے تابع ہے، ہاتھ میرا پابند ہے، اس ہاتھ سے کبھی چوری بھی، اس ہاتھ سے کوئی خیانت بھی نہیں کرے۔ اب اس کا ہاتھ، اللہ کا پیار اس ہاتھ کو مل چکا ہے، جب رب کے پیار میں یہ ہاتھ آ چکا ہے تو پھر یہ ہاتھ کنٹرول میں ہوگا، اپنی مرضی نہیں کرے گا۔ میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، اور وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بنتا ہوں جس پاؤں کے اوپر وہ چلتا ہے، پھر وہ پاؤں بھی میرے تابع ہوتا ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا ہو تو وہ پاؤں اس کو اٹھانے پہ مجبور کر دے گا، کدھر؟ مسجد کی طرف۔ پھر ہاتھ بنے گے تو میرے سامنے بنے گی، پھر آنکھ دیکھے گی تو میری طرف دیکھے گی، پھر کان سنے گے تو میری بات سنے گی، اس کو پھر کسی اور چیز سے پیار۔ اور جب اس میرے تابع، اس کا پاؤں بھی میرے تابع، اس کا کان بھی میرے تابع اور اس کی آنکھ بھی میرے تابع، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے میرے بندے کی، اور میرا اس کے ساتھ پیار کا یہ عالم ہوتا ہے۔ لَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ جو اس مرحلے پہ آ جاتا ہے، نفلی عبادت کرتے ہوئے اس سٹیج پہ آ جاتا ہے، اس منزل میں پہنچ جاتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے میں رب اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اللہ اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو میں رب اس کو پر اپنے خزانے نچھاور کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر اس کو کوئی مصیبت آئی، دکھ آئے، کوئی موزی چیز آئی، کوئی مضر چیز آئی، کوئی مضر مزاج کا بندہ مل گیا، کوئی مضر کفیل مل گیا، کوئی مضر مدیر مل گیا اس کو جو اس کے لیے نقصان کا پہلو بن رہا تھا، اور وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اللہ اس کے شر سے تو مجھے محفوظ کرنے والا ہے، اللہ میں نے تیری بندگی میں آج تک کوتاہی نہیں کی، اللہ میں نے تیری بندگی میں آج تک کمی نہیں کی، اللہ تو جانتا ہے کھاتا بھی حلال ہوں، پیتا بھی حلال ہوں، جب تیری طرف سے صدا آتی ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں، میرا ہاتھ بھی تیرے حکم کے مطابق چلتا ہے، میرا کان بھی تیرے حکم کے مطابق چلتا ہے، میرا پاؤں بھی تیرے کہنے کے مطابق چلتا ہے، اب اس ظالم کے شر سے بچانے والی تیری ہی ذات ہے۔ وہ اپنے ہاتھ جب رب کے دربار میں اٹھاتا ہے، کوئی ظالم اس پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، کوئی موذی چیز اس کو نقصان دینی چاہتی ہے، مالک الملک سے اس سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کی پناہ مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لَأُعِيذَنَّهُ، میں رب ضرور اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں، میں رب ضرور اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں۔ نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح